وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ محترم حضرات و خواتین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، کبھی گرمی، کبھی دھوپ، کبھی بارش، یہ سب تکوینی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ ساری چیزیں پیش آتی ہیں، لیکن تعریف ہے، حمد و ثنا ہے اس اللہ کی جو اس کی حکمت کو سمجھتا ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، بیماریاں کیوں آتی ہیں، بارش کیوں آتی ہے، یہ ساری چیزیں کیوں بدلتی ہیں، اس کی حکمت اللہ کو معلوم۔ ہم بندوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جس حالت میں بھی ہو اللہ کا شکر ادا کریں۔ بارش دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے، آپ دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے۔ اور بارش اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر قرآن میں ذکر کیا ہے۔ جب زیادہ ہو جائے تو یہ بتایا گیا کہ آپ دعا کریں، اللہم حوالینا ولا علینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی۔ اور بارش کے موقع پر نمازوں میں بھی ایسی حالت کر دی گئی کہ بارش زیادہ ہو رہی ہے، لوگ اپنے گھروں سے آنا جانا تکلیف ہے تو جمع بین الصلاتین کر دیتے تھے، ظہر کے ساتھ عصر کی نماز ملا کر پڑھ لیا۔ ایسا بھی ہوا تھا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ سارے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ کچھ چیزیں ہم جانتے ہیں، کچھ چیزیں ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین علم عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات و خواتین، سورۃ التوبہ آیت نمبر 65۔ آج ہمارے ساتھ جمعے کی اس خطبے میں کچھ باتیں مجھے آپ سے کہنی ہیں۔ ساری جمعے کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اچھی طرح غور سے سن لیں، جو شخص اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرتا ہے وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دین سے جب مراد لیا جاتا ہے تو دین کہتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے دین قرآن کے ساتھ، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی جو تبلیغ کرنے والے ہیں علماء کے ساتھ۔ جو آدمی بھی مذاق کرتا ہے، کسی عالم کا مذاق کیا، اللہ کا مذاق کیا، تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اسی کے تعلق سے ہماری یہ گفتگو ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے سورۃ التوبہ آیت نمبر 65 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کو جاننے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے اس کے پیچھے کے ایک واقعے کو جاننا ضروری ہے، جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک ایک چیز ہم لیتے ہیں ترتیب بار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ سبح اسم ربک الاعلی، اللہ بہت بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کی تعظیم، اللہ کے نام کی تعظیم۔ ابھی اذان ہم نے سنی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اس کی ندا اور آواز لگائی۔
اللہ کے نام پر کوئی فقیر اللہ کے نبی سے مانگتا تو اللہ کے نبی دیے بغیر نہیں رہتے، بولتے اللہ کے نام پہ دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اللہ کا نام لے کر مانگ رہا ہے۔ تو یہود و نصارہ، جیوس اور کرسچن، وہ اللہ تعالیٰ کی بے حرمتی کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ قرآن مجید نے کہا وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ۔ تو یہود جو ہوتے تھے بل یداہ مبسوطتان، یہود کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ہاتھ ہے۔ کیا بولتے تھے؟ ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی ایک ہاتھ والا انہوں نے اللہ کو بنا دیا۔ کتنی بڑی بات کی اللہ کے تعلق سے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناقدری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ وما قدر اللہ حق قدر، جیسے آج کل کوئی کہتا ہے کیا کہ اللہ دیتا کرتے ہیں، منجے کیا بھی دیتا نہیں، ایسا بولتے نہیں لوگ، اسے دیتا اسے دیتا اسے دیتا، میرا جھولی ہمیشہ خالی۔ ایسا اگر کوئی بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ سارے بیماریاں ہمارے گھر میں کئی کو آتے ہیں، دوسرے کو کئی کو نہیں آتی، میرے گھر میں میرے دکان میں بزنس نہیں ہوتا، دوسرے کی دکان اچھے چلتے ہیں، کیا اللہ تو بولتا کہ ایسا کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے۔ وقالت الیہود، یہودیوں نے ایسا کہا کہ اللہ دیتا نہیں، اللہ دیتا نہیں۔ اللہ نے فوراً جواب میں کہا بل یداہ مبسوطتان، ارے کیسے باتیں کرتے ہو، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ دیتا ہے، تمہیں لینے آتا نہیں ہے۔ ڈھنگ سے مانگو، مانگنے کے اوقات میں مانگو، صبح سحر دعا کرو، تہجد کے وقت دعا کرو، فجر کی اذان سے پہلے اٹھ کر دعا کرو۔ جب ہم پتہ نہیں کیا بولوں میں، ہماری حالت ایسی رہتی ہے، وہی میلے کچیلے بستروں میں سوئے ہوئے رہتے ہیں اور خواب خرگوش میں رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری سن لے۔ اللہ کہتے نہیں، ہمارا ایک طریقہ، اللہ کا ایک اصول ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، صبح سحر اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو، دیکھو اللہ تمہاری جھولیاں بھرتا کہ نہیں بھرتا ہے۔ اللہ کی بے قدری نہ کرو، اس کو مان لو کہ ہم کو لینا نہیں آتا ہے لیکن اللہ دینے پر راضی۔ اللہ تو کہہ رہے ہے کوئی مانگنے والا میں دے دوں۔ اور یہودیوں نے کیا بے قدری کی، کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ان یہودیوں نے کہا اللہ فقیر ہے۔ آپ جمعہ ختم ہوتا ہے، ہم لوگ اعلان کرتے ہیں بھائی جاتے جاتے ذرا چندہ دے کے جاؤ۔ اب اگر کوئی کہے ارے اللہ کو پیسوں کی ضرورت کئی کو پڑتی، اللہ کو ہمیں دینا سو کیا ہو، تو میں آپ سے کہوں گا، آپ لوگ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ لوگ میڈیا پر نظر رکھتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، آپ کے اور آپ تو ہم سب تو اسمارٹ لوگ ہیں، اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جن کی بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہیں، ان کے مندروں کے بارے میں دیکھیں، ریچسٹ یعنی سب سے مالدار مندر، جس کے پاس کتنے ٹن سونا ہے، ابھی 2 دن پہلے اس کی رپورٹ آئی، اس مندر کے پاس 15,000 ٹن، 15,000 کتنا کروڑوں روپے، 15,000 کروڑ یا کتنے کروڑوں روپے، کتنا ٹن سونا اس کے پاس ہے جو اللہ کے لیے نہیں دیا گیا، ایک ایسے اس کے لیے دیا گیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، اللہ کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، جبکہ اس کے ماننے والے کی یہ حالت ہے، ہم اللہ کے نام پر کیوں نہ دیں، اللہ کے دین کو ہم کیوں نہ دیں، اللہ کے راستے میں ہم کیوں خرچ نہ کریں۔ جب باطل کے لیے، غلط کے لیے، شرک کے لیے لوگ اتنا خرچ کرتے ہیں تو توحید کی آبیاری کے لیے، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے، مدرسوں کو آباد رکھنے کے لیے آپ دینے سے کیوں شرماتے ہیں، جبکہ آپ کو یقین ہے کہ جو اللہ کے لیے دیا جاتا ہے وہ بڑھتا ہے نہ کہ گھٹتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر
لیکن شیطان تم کو ڈراتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ۔ تو بالکل یہودیوں نے ایسے کہا، کیا بولا؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے، ہمیں مالدار ہیں۔ اللہ فقیر والعیاذ باللہ، جبکہ اللہ حدیث قدسی میں کہا گیا ید اللہ ملآ، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، سحاء اللیل والنہار، اللہ دن رات دیتے ہیں۔ مانگنے کا انداز سیکھو، اللہ سے لینے کا انداز سیکھو، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دیں گے، مجھے بھی دیں گے۔ تو پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ کی بے قدری نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے ہی مسیحیوں نے، کرسچنوں نے کہا، مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کی بے قدری ہے۔ تو پہلی بات میں نے کہی کہ جو شخص اللہ کا مذاق کرتا ہے یا اللہ کے کسی ثواب یا سزا کا مذاق کرتا ہے، کیا کہ اللہ جنت دیتے ہیں، کہتے وہ جنت کون دیکھا؟ جہنم میں ڈالتے ہیں، کہتے جہنم کون دیکھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ والعیاذ باللہ، ایسا کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق۔ چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں، یہ آیت سورہ توبہ آیت نمبر 65 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، ہوا کیا تھا؟ جنگ تبوک کا موقع تھا۔ جنگ تبوک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر جنگ کے سفر میں تھے، ٹریولنگ میں تھے۔ تو ایک صاحب، پورے لوگ بیٹھے ہیں، رات کا ٹائم ہے، ڈیزرٹ صحرا میں ہیں، جنگ کا موقع ہے، پورے لوگ بیٹھے ہیں۔ اس میں ایک تھا، انہیں شروع کرا بولنا، کیا بولا؟ واللہ ما رأینا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اکذب السنا ولا اجبن عند اللقاء۔ اب بولنے والا اسٹوری بولتا، کیا بولتا؟ ارے یہ قاری صاحبہ ہیں، نہیں مولوی صاحبہ۔ وہ زمانے میں قاری صاحب مولوی صاحب دونوں ایک ہی تھے، آج کے زمانے میں الگ الگ ہو گئے۔ وہ زمانے میں صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی صحابی قرآن کو یاد کرتے تو وہ عالم بھی تھے، آج حافظ الگ ہو گئے، قاری الگ ہو گئے، عالم الگ ہو گئے۔ حالانکہ بغیر قرآن حفظ کرنے کے کہا کہ جو قرآن حفظ کر کے عالم بن جاتا ہے تو ماشاءاللہ اس پر سونے پہ سہاگا ہے۔ تو اس بولنے والے نے کہا کہ یہ جو صحابہ ہیں، قرآن پڑھنے والے قاری عالم صحابہ، ارغب بطونا، بہت پیٹو ہیں۔ کیا مطلب؟ بلہ کا کھاتے ہیں، یہ عالمہ کیا کرتے ہیں؟ بلہ کا کھاتے ہیں، بہت کھاتے ہیں۔ ارغب بطونا، کیسی بات اس نے کہا؟ ارغب بطونا ولا اکذب السنا، اور بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ ولا اجبن عند اللقاء، جب جنگ کرنے کا موقع آیا تو سب سے آخر میں نوچ رہتے ہیں، سامنے جاتے نہیں۔ تو 3 الگیشن اس نے علماء پر لگائے، اور وہ کون تھے؟ صحابہ کرام، قراء، علماء، ایسے صحابہ جنہوں نے جان مال سب کچھ اللہ کو دے دیا تھا، ویسے لوگوں پر۔ اب جو لوگ وہاں بیٹھے تھے اس میں ایک صحابی تھے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا تو غلط بول رہا ہے، وَلَكِنَّكَ منافق، تو منافق ہے، تو ایسی بات، گندی بات اپنی زبان سے بول رہا ہے ایسے علماء کے بارے میں، ایسے صحابہ کے بارے میں جن کے بارے میں کہا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، ایک عالم کی فضیلت دوسرے عبادت کرنے والے لوگوں پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ سارے ستارے ایک جگہ، عالم اپنی جگہ، سارے مصلیاں ایک جگہ، امام اپنی جگہ، اس کی وہ فضیلت ہے۔ اور یستغفر لہ کل شیء حتی الحیتان فی البحر، عالم وہ آدمی ہوتا ہے جس کے لیے ساری چیزیں مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی عالم کے لیے، امام کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتی ہیں۔
ویسے لوگوں کے بارے میں اس نے کیا کہا؟ یہ لوگ بہت کھاتے ہیں، بہت جھوٹ بولتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہا کہ یہ لوگ جنگ کے وقت رہ جاتے ہیں۔ وہ صحابی نے کہا تم غلط کہہ رہے ہو، تم منافق ہو، میں فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، تمہاری بات کہتا ہوں کہ تم زبان سے کیا کہہ رہے ہو۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، دوڑے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹینٹ کی طرف گئے، صحرا ہے، جنگ کا موقع ہے۔ جب وہاں پہنچے تو پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ فلاں آدمی نے ایسی ایسی بات کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو حکم دیا کہ فوراً یہاں سے کوچ کرو، یہاں سے سارے یہاں سے نکلو، تاکہ معاملہ اور کیا نہ ہو، زور نہ پکڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے۔ اب وہ آدمی کو معلوم ہوا جس نے یہ باتیں کہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر ہیں، وہ سیدھے آیا، آ کر کہا انما کننا نخوض ونلعب۔ اللہ کے نبی میں بولا سو خالی ٹائم پاس کے واسطے، نائٹ کا وقت تھا، سفر طے کرنا تھا، لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، میں دل سے کیا بھی بولا نہیں، ایسا ٹائم پاس کرنے کے واسطے بولا سو، انما کننا نخوض ونلعب، چپ کے، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نہیں کیا بھی کوئی بھی چیز دیکھو کیا کے واسطے، خالی ٹائم پاس کے واسطے بولے سو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کی، کہا قل اب اللہ و آیاتی ورسولی کنتم تستہزئون۔ اے بندو، اے نافرمانو، جنہوں نے نافرمانی کی اللہ کی، کیا اللہ کی آیتیں تم کو مذاق کے لیے ملتی ہیں؟ قل اب اللہ، کیا اللہ کی ذات، قل اب اللہ و آیاتی، اللہ کی آیتیں، ورسولی، اللہ کا رسول تمہیں مذاق کرنے کے لیے ملتا ہے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم پہلے مومن تھے، اس بات کے کہنے کی وجہ سے تم کافر ہو گئے۔ کیا بولے؟ یہ جو بات تم نے کہی، یہ صحابہ کے خلاف، یہ قاریوں کے خلاف، عالموں کے خلاف، اس بات کی وجہ سے تم کافر ہو گئے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم لا تعتذروا۔ صحابی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے پیروں پر وہ پتھر کی مار لگ رہی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اپولوجی، اس کا عذر قبول نہیں کر رہے تھے، بس اتنا کہہ رہے تھے، قرآن مجید کی آیت تلاوت کر رہے تھے، لا تعتذروا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب کوئی اپولوجی نہیں، کوئی معافی نہیں، تم نے کفر کر دیا۔ تو میں سارے لوگوں سے، بچوں سے کہوں گا، دین کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں اور رسول کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، علماء کے معاملے میں اگر زبان کھولنا ہے تو ذرا احتیاط سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مرتد ہو جائیں، دین سے باہر ہو جائیں، دین سے نکل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کیا ہوتی ہے وہ میں نے بتا دی۔ قرآن کی بھی بے قدری نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی بے قدری ہم سے ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ ہم اپنے بچوں کو دوسرے سبجیکٹس پڑھانے کے لیے، میتھس ہے، فزکس ہے، دوسرے سبجیکٹ ہیں، وہ پڑھانے کے لیے ہم لوگ ٹیوٹر رکھتے ہیں نا، 2000 میں تو کوئی ملتا نہیں ہے، 3000 4000 تو ٹیوشن فی دیتے ہیں، ٹیوٹر آ کے پڑھاتا ہے۔ لیکن قرآن پڑھانے کے لیے ہمیں چاہتے ہیں کہ سستے میں پڑھ لے، پڑھانا ہی نہیں چاہتے، اگر پڑھتے بھی ہیں تو فری میں کوئی پڑھا لے بس۔ تو یہ قرآن کی بھی بے قدری ہے۔ آپ نے قرآن کلام اللہ، جو اللہ کا کلام ہے، اللہ اس کی صفت ہے، تو ویسے قرآن کی بے قدری آپ کر رہے ہیں۔ اگر اہل القرآن کی بے قدری کیا تو ہم نے قرآن کی بے قدری کی، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ ویسے ہی جو شخص رسول کی بے قدری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم۔ اے لوگو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بڑھا کر پیش نہ کرو۔ آپ کی زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ کے نبی کی حدیث آ جاتی ہے تو آپ اسے مان لیں۔ بولے کہ نہیں ہمارے خاندان میں ایسا چلتا، ہمارا رسم ایسا چلتا، تمہارے رسم کو لے جا کے دفن کر دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، شادی بیاہ کے معاملے میں، جنازوں کے معاملے میں کیسے ہم کرتے ہیں، اپنے خاندان کو ترجیح دینے کے معاملے میں اپنی بات کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ڈھکیل دیتے ہیں۔ یہ بھی سنت پر چلنا ہرگز نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آگے اللہ تعالیٰ نے اور ایک آیت میں کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ سے ڈرو، اگر تم اللہ کے نبی کی مخالفت کرو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ دوستو عزیزو، میں نے آپ کو بتلایا کہ دین کا مذاق کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کبھی لوگ کیا کرتے ہیں مانو، داڑھی کا مذاق کرتے ہیں، کیا اب بھی داڑھی چھوڑ ڈالا، بڈھا ہو گیا کہ ہاں لوگ ایسا بولتے ہیں، اب بھی داڑھی رکھتا رہنا، تو کب رکھنا سو داڑھی، کیا میت میں سوئے بعد زندہ رہے بعد رکھنا، آدمی جوان ہو گیا داڑھی رکھنا، تو آپ نہیں رکھتے ہیں، بہرحال ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، بات الگ۔ لیکن سامنے کوئی داڑھی رکھتا ہے تو آپ اسے ایسا نہیں کہیں، کہا واہ تی بڑی رکھ ڈالا سو کیسا، سبحان اللہ۔ یہ داڑھی کا مزہ، پردے کا مزہ، حجاب کا مزہ۔ کوئی بچی پردہ برقع پہننا چاہتی ہے، نہیں ذرے پردے ہمیں دیکھتے، نام کچھ برقع رہتا، پورے بالا کھلے، پورا سر پہ کیا بھی رہتا نہیں، لیکن برقع، لیکن وہ حجاب۔ کہا کہ حجاب کا مزہ، داڑھی کا مزہ، توحید کی طرف کوئی بلاتا، کیا حضرت یہ کیا ایشو ہے، کتنے کی ایشو ہیں، تمہیں ہمیشہ قبر پرستی کے خلاف، شرک کے خلاف بولتے رہتے ہیں، دوسرے ایشو بہت ہیں، یہ سب دین کے چھلکے گتے۔ یہ سب کیا ہے، یہ داڑھی، یہ ٹخنا سے اوپر کپڑے رکھو بولے تو یہ دین کا چھلکا گتے، خشوع بولتے ہیں کہ یہ سب ٹخنا سے اوپر کپڑے رکھنا، داڑھی چھوڑنا، عورت برقع پہننا، شرک سے بچنا، یہ سب نہیں، ابھی بہت بلّہ کے کام ہی، مسلمانہ بھوکے مرتے ہیں، بیوہ، وہ اصل کرنے کے، ارے وہ تو کرنا ہی ہے، وہ تو کرنا ہی ہے، میرے نبی نے اس کی تعلیمات کہیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے، یہ چھلکے نہیں ہو سکتے، یہ چھلکے ہیں تو اصل مغز کیا ہے، اگر توحید چھلکا ہے تو مغز کیا ہے۔ دوستو عزیزو، ایک طرح کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے تاکہ دین کا مذاق کیا جا سکے۔ ایک اور پوائنٹ آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں، سورۃ التوبہ آیت نمبر 65، جس میں یہ بات بتائی گئی قد کفرتم بعد ایمانکم، تم لوگوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد۔ وہاں جو لوگ بیٹھے تھے اس میں ایک آدمی بولا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے جو آیت یہ آئی کہ جتنے بیٹھے تھے سب بھی کافر ہو گئے۔ سمجھ میں آیا پوائنٹ؟ آپ بولنے والا 21 تھا سو، لیکن جتنے وہ سرکل میں بیٹھے تھے سب کافر ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی مجلس میں، کسی گیدرنگ میں اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، داڑھی کا مذاق، کپڑوں کا مذاق، حجاب کا مذاق، علماء کا مذاق، دین کا مذاق، رسول کا مذاق، اللہ کا مذاق، اب تمہیں سن کو مزہ لیتے ہیں، روکتے نہیں، جیسے وہ صحابی عوف بن مالک روکے ویسا روکے بغیر آپ مزہ لیتے ہیں، اچھا ایسا کیا، اچھا ابھی بولو، مزہ ملتا۔ کہا کہ جو حکم اس پر لگے گا قد کفرتم بعد ایمانکم، ہمیں بھی کافر ہو جاتے۔ میں بولا نہیں نا، تو بولا نہیں، انہوں بولے تو سنیا سو، انہیں کافر ہو گیا، ہمیں بھی کافر ہو۔ جہاں کہیں ایسا ہو آپ کیا کریں، روکیں، تم غلط بول رہے ہو، جنت کا مذاق، حوروں کا مذاق، جنت کی نعمتوں کا مذاق، خبر کے عذاب کا مذاق، خبر میں عذاب آتا کرتے ہو، کیا عذاب، کون دیکھا، تو دیکھا، مجھے وہ تو شیخ تمہیں دیکھے کہ اندر جاگو، کیسا بولتے ہیں؟ ارے الو، احادیث میں ہیں، احادیث میں ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں اللہ کے نبی پر ہمارا ایمان ہے،
اللہ کے نبی پر ہمارا ایمان ہے، ہم صحیح احادیث کو مانتے ہیں، اسی لیے مانتے ہیں کہ خبر میں عذاب ہوتا ہے۔ میرے نبی نے کہا، صادق مصدوق نے کہا، اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرے نبی اپنے دل سے نہیں بولتے رے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس سے نہیں بولتے، اللہ جو بولنے کو کہتا ہے نبی وہی بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو عزیزو، ساری بات کا خلاصہ مجھے یہ کہنا تھا کہ دین کا مذاق ہرگز نہ ہو۔ اگر کوئی دیندار بنتا ہے، کوئی بچہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، فجر میں جانے لگتا ہے، کیا اب سے تو اتنا بڑا نمازی ہوگا، اس کے نماز کا مذاق، سنتوں کا مذاق، کوئی مسواک کرتا ہے تو مسواک کا مذاق، مسواک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مسواک کرنا نبی کی سنت ہے، تو جو کر رہا ہے وہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہوتا ہے، جو نہیں کرتا ہے وہ دوہرے جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ ایک یا تو کرتا نہیں ہے اور کرنے والے کو نشانہ بناتا ہے۔ تو اچھی طرح سن لیں قرآن مجید کیا کہتا ہے، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کل آخرت میں یہ جو نیک بندے ہیں ان پر ہنسیں گے جیسے یہ دنیا میں ہنستے تھے۔ تو ایک صاحب آتے بولتے ذرا مجھے بیپار کرنا، میں وڈی کو لینا نہیں چاہتا۔ ارے جابا، آج کے زمانے میں تو وڈی انٹرسٹ بولا تو نہیں ہوگا، آج ہنکیا بند کر لے کو جانا، مال مفت در گھسیٹ، کیسا آتا کہ اسے گھسیٹتے رہنا مال، اب اس میں تو بھی انٹرسٹ وڈی بولے تو بیپار کر سکیں گا نہیں، ہنستا الگ اس کے اوپر، ارے انہیں انٹرسٹ لیتا نہیں کرتے یہ زمانے میں۔ اگر ایسا کرنے والا ہے تو کہتے ان الذین اجرموا، جو چیز حرام ہے وہ زمانہ نبوت اور رسالت میں حرام تھی تو آج بھی حرام۔ اگر جیسے اللہ نے کہا جو شخص احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا، وڈی کو حرام کیا، اور جو شخص وڈی لیتا ہے وہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ تمہارے بازوں میں اتنی طاقت ہے، تمہارے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے کہ تم اللہ کے خلاف جنگ کر سکو؟ ارے معمولی ایک وائرس اللہ نے بھیجا، اب تک دنیا تلملا رہی ہے، نجات پانا مشکل ہے۔ چائنا آج بھی پریشان ہے، سارے محلے گاؤں کے گاؤں لاک ڈاؤن ہیں، لوگ گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے۔ تو اللہ سے جنگ لڑنے کی ہمت کسی کو نہیں ہے۔ سود وڈی لینے والا اللہ کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ دوستو عزیزو، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کا احترام کیا جائے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اللہ تعالیٰ کا دین بالکل قیامت تک کے لیے ہے، اپڈیٹ ہے۔ اس دین پر عمل کرنے والے دیندار کا مذاق ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے سورۃ مطففین میں ہی بات کہی، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون، وہ لوگ جو مجرم ہیں آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں، ہمیں کرتے نہیں، اسے دیکھ رہے انہیں، ویسے علماء کہتے ہیں علماء دین قرآن۔ کسی نے سوال کیا شیخ سے، کہا کہ اگر کسی عالم کا مذاق اس کی خلقت میں کیا جاتا ہے، دو چیزیں ہوتی، ایک اخلاق، ایک باڈی، خلقت۔ دیکھو وہ عالم صاحب بولتے ہیں نا، ان کا آواز باریک تھا، وہ عالم صاحب لال داڑھی والے، وہ عالم صاحب کالے داڑھی والے، وہ عالم صاحب موٹے، وہ عالم صاحب دبلے، یہ بھی کفریہ کلمات ہیں۔ ہر ایک کا نام ہے، میں آپ لوگوں کو بولتا ہوں، آپ کے جو نام ہیں وہ نام لے کے پکارو۔ ہمارے پاس نک نیم بہت ہیں، نیم کے ساتھ اس کے پیچھے کے ایک دوسرا نام رہتا نہیں۔ قرآن کا حکم ہے کہ جو نام ماں باپ رکھتے ہیں، جو نام حدیث میں بتایا گیا کہ جو نام ماں باپ رکھتے ہیں اس نام سے پکارا جائے۔ عالموں کو بھی جو نام آپ جانتے ہیں اس نام سے پکاریں، کسی بھی عالم ہی نہیں، عام آدمی کے تعلق سے، کسی کے تعلق سے غلط نام سے نہ پکارا جائے۔ ماں باپ نے نام اسی لیے رکھا، آپ کو عقیقے کا لڈو دیا، گوشت دیا کہ آپ اس نام سے اسے پکاریں۔
آپ پورے نام چھوڑ کے دوسرے نام سے پکارتے ہیں، انہیں وہ نام بولے تو سمجھ میں آتا ہے، ایسا کہیں کو سمجھ میں آتا؟ ایسا کیوں آپ نے بنا دیا کہ جب تک وہ نہ بولا جائے پھر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے؟ دوستو عزیزو، یہ چند باتیں تھیں جو مجھے آپ سے کہنی تھی۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 165 اور سورہ مطففین کی آیت کا ترجمہ بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ لوگ جو مجرم تھے مومنوں پر ہنستے تھے، نیک بندوں پر ہنستے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور وہاں سے گزرتے تو اشارے کنائے کرتے، ذرا دیکھ با اسے دیکھ اسے دیکھ، آنکھوں سے، ہاتھوں سے، انگلیوں سے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور اپنے گھروں کو جاتے تو وہاں بھی بولتے، بچوں کو، جوڑوں کو، اماں کو، کیا اچھا سین دیکھ کو معلوم، انہیں جا کو ایسا کرا کرتے، مارکیٹ میں الگ، گھر میں جا کو الگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ جیسے یہ دنیا میں ہنستے تھے، کل یہ نیک بندے آخرت میں جنت میں جائیں گے تو جنت میں اپنے صوفوں پر، جنت کی نعمتوں میں ان کو دیکھ کر ہنسیں گے۔ تمہیں دنیا میں ہنستے تھے نہیں ہمارے اوپر، آج ہمیں تم نہ دیکھ کو ہنستے۔ دوستو عزیزو، میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت فرمائے، کسی بھی چیز کا مذاق کرنے سے ہم بچیں۔ اللہ کا مذاق، اللہ کے نبی کا مذاق، قرآن مجید کا مذاق، علماء کا مذاق، اس لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ علماء کا مذاق کرتے ہیں تو انڈائریکٹ، یعنی آپ براہ راست اللہ کے نبی کا مذاق کرتے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ نے علم والوں کا درجہ بلند کیا، ساتھ ساتھ علماء کا درجہ بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم دین کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے کوئی لفظ ہماری زبان سے نہ نکالیں۔ اے الہ العالمین، ان بارشوں کو ہمارے لیے نعمت کا سامان بنا دے۔ یا اللہ، تمام مسلمانوں کے جان، املاک، جائیداد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، سب کے دکانوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ، نوجوانوں کو جو بے روزگار ہیں نوکریاں عطا فرما۔ یا اللہ، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اچھے جوڑے عطا فرما۔ یا اللہ، پرسکون ازدواجی زندگیاں عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ، تیری ہاتھوں میں تمام نعمتیں ہیں، ہم سب کو اپنی نعمتیں عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الملک کریم والرؤوف الرحیم۔